اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے۔ میری طرف سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ 28 صفر سن 50 ہجری تاریخ اسلام کا وہ سیاہ دن ہے جب نواسہ رسول نوجوانان جنت کے سردار حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کر شہید کیا گیا۔ آپ کے متعلق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے مسلمانوں کی دو بڑی جماعت میں صلح ہوگی اور اس وقت میں ہونے والی فتنہ و فساد اور خانہ جنگی کا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بابرکت ذات کی وجہ سے خاتمہ ہوگا۔ لہٰذا سن 40 ہجری میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت سے دستبردار ہوئے اور امیر معاویہ کو حکومت سونپ کر مسلمانوں کو آپس کی لڑائی اور تکرار سے بچایا۔ آپ کی اس عظیم قربانی کی وجہ سے سینکڑوں مسلمانوں کی تلواریں آپس میں ٹکرانے سے بچ گئیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ سے صلح کر کے اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صلح حدیبیہ کی یاد دوبارہ تازہ کی اور تخت و حکومت کو ٹھوکر مار کر مدینہ میں ہی گوشہ نشین ہو گئے۔ مگر صلح حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد بھی بنو امیہ کو اس بات کا اندیشہ رہا کہ کہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکومت کے لیے خطرہ نہ بن جائیں۔ لہٰذا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے دشمنان اہل بیت نے آپ کی ایک زوجہ کو ہی اس کام کے لیے منتخب کیا جس کا نام تاریخی کتابوں میں جادہ بنت اشد بتایا جاتا ہے۔ بعض روایتوں میں اس کا نام ہند بھی لکھا گیا۔ مورخین نے لکھا کہ جادہ اپنے والد اشد کے ذریعے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں میں سے تھا، مگر بنو امیہ نے اسے چند سکوں میں خرید لیا اور اسے اپنا کارساز بنایا۔ جادہ کو مروان بن ہدم نے 50,000 دینار کا لالچ دیا اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دینے کا کام سونپا۔ لہٰذا اس نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھانے میں کئی بار زہر ملایا۔ ابتدا میں کوئی خاص اثر نہ ہوا، لیکن آخری مرتبہ زہر نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جگر کو پارا پارا کر دیا۔ یعقوبی نے لکھا کہ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آخری بار زہر دیا گیا تو آپ نے اپنے بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے بھائی، یہ تیسری مرتبہ مجھے زہر دیا گیا ہے، اس سے قبل ایسا زہر نہیں دیا گیا تھا، میں آج دنیا سے چلا جاؤں گا، جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن کرنا، اور اگر اس کام سے روکا جائے تو کوئی خون ریزی نہیں ہونی چاہیے۔ مسعودی نے اپنی تاریخ میں نقل کی ہے کہ زہر دینے کے 3 دن بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ آپ کی شہادت پر پورا مدینہ غم میں ڈوب گیا۔ آپ کے جنازے پر مدینہ کے بچے، بوڑھے، جوان، غلام تمام لوگ جمع ہو گئے۔ عربوں کی پہلی رسوائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن علی کی شہادت تھی۔ آپ کے جنازے کو وصیت کے مطابق حجرہ عائشہ میں لے جایا جا رہا تھا۔ تب مروان کو خبر ہوئی، وہ سپاہیوں کے ساتھ حجرے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ مروان نے کہا کہ جس طرح ہمارے چچا زاد عثمان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن نہیں ہونے دیا گیا، اسی طرح ہم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن علی کو یہاں دفن ہونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ابن عساکر اور بعض کتابوں میں نقل ہوا ہے کہ بنو امیہ کے سپاہیوں نے جنازے کی طرف تیر چلانا شروع کیے تاکہ لوگ جنازے کو لے کر پیچھے ہٹ جائیں۔ لہٰذا جس تابوت میں جنازے کو لے جایا جا رہا تھا اس پر 70 تیر لگے، جسے بعد میں نکالا گیا۔ مروان اور سپاہیوں نے اسلحہ اٹھا لیا اور لڑائی کا ماحول بن گیا۔ ان قریب یہ جھگڑا خون ریزی میں تبدیل ہو جاتا، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خدا کی قسم، اگر میرے بھائی نے مجھ سے عہد و پیمان نہیں کیا ہوتا کہ خون ریزی نہیں ہونی چاہیے تو تم لوگ دیکھتے کہ تلواریں کیسے تمہاری جانیں لیتی ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کے مطابق اس فساد کے خاتمے کے لیے آپ کو بقیع قبرستان میں اپنی دادی فاطمہ بنت اسد کے پہلو میں دفن کیا گیا، اور اس طرح نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی سے لے کر شہادت تک قربانی کے ذریعے فساد اور جنگ و جدل سے اس امت کو محفوظ رکھا۔ ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔